پہلے جو جسٹس قیوم صاحب نے خط لکھا تو وہ جس کے کہنے پہ لکھا تھا، نیب کے کہنے پہ، اور اسی نیب میں کھوسا صاحب بھی تھے جو آج کل بینچ میں ہیں، جو ہمارا ایک مسئلہ بھی ہے، تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس میں وزیر اعظم کے سائن کیوں ضروری ہیں؟ پہلے بھی تو پروسیکیوٹر جنرل نے، مطلب جسٹس قیوم صاحب نے لکھا تھا. نہیں وہ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے، وہ ان آتھورائزڈ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی وجہ سے انہوں نے نہیں لکھا، فیڈرل گورنمنٹ خود کرے گی اس کو انیشیٹو جب بھی کرے گی، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں بار بار کہ فیڈرل گورنمنٹ اس وقت بھی فریق نہیں تھی، اور جب وہاں پہ وہ کیس چل رہا تھا تو انہوں نے پاکستان کی گورنمنٹ کو فریق نہیں بنایا تھا، یہاں تک کہ ان کا ایک سیکنڈ کلاس مجسٹریٹ جس کا آخری دن تھا، اس نے اپنی حد سے تجاوز کرتے ہوئے کہا تھا کہ جی یہ انوالوڈ ہیں اور ان کو سزا دی جائے. تو پھر جب یہاں سے اپیل کی گئی تھی بے نظیر صاحبہ کی طرف سے، تو وہاں کے فرسٹ کلاس مجسٹریٹ نے اس کو جو ہے تنبیہ کی تھی کہ آپ نے اپنے حد سے تجاوز کیا. تو جب یہاں کی گورنمنٹ خود فریق بن کے وہاں کودی تھی تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ یہ وہاں جاتے تھے لیکن ان کو فریق نہیں بنایا تھا، یہ وہاں بیٹھتے تھے جسٹ. اور پھر جب یہاں سے یہ خط بھی گیا تو اس سے پہلے ہی وہ ایک تقریباً 1700 صفحے کا، جو کہ میں خود موجود تھی، عدالت میں بتایا تھا کہ وہ اس سے پہلے 1700 صفحے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ بھرپور تحقیق کر چکے ہیں اور یہاں اس میں ہمیں کچھ نہیں ملا. تو اب اگر لوگوں کی خواہش ہے کہ ایک ایسے کیس کو جس کو وہ پہلے بھی بہت کچھ کر چکے اور وہ کیا جائے، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ بہت سارے درمیانی راستے نکل سکتے ہیں. رہی بات کیونکہ فرید پراچا صاحب خود کہہ رہی ہے، کورٹ خود دیکھیں اس سے زیادہ یہ تو بڑی رونت میں کمی آئی ہے. اور میں ایک بات بھی کہنا چاہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ آج مسلم لیگ نون کی طرف سے آپ نے 2 بٹھائے ہیں، دونوں کو کانسٹیٹیوشن پہ بھی عبور حاصل ہے اور پولیٹیکل سائٹ کو بھی وہ ظفر علی شاہ دیکھیں گے، تو میں تھوڑا سا ایک ٹائم زیادہ لوں گی. میں تو اتنا نہیں جانتی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کی بہت بڑی بات ہے آج عرفان قادر صاحب، جو کہ جج بھی رہ چکے ہیں، جو پی سی او جج نہیں تھے ان میں، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن وزیر اعظم کو نہیں بلایا جا سکتا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی نے بار بار وزیر اعظم کو بھیج کے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم ابھی بھی اداروں کا چاہتے ہیں. جہاں تک فرید پراچا صاحب کی بات ہے، تو دیکھیں جہاں انہوں نے کہا کہ یہ ان کی عادت ہے، تو پھر میں بھی ایک بات دہرا سکتی ہوں کہ مودودی صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ مغربی طرز کے انتخابات ہیں، یہ کتوں کی دوڑ ہے، اس میں بڑا کتا جیتتا ہے لیکن پارٹیسپیٹ تو یہ لوگ بھی کرتے ہیں. اس طرح اگر ہم ان باتوں سے نکل آئیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ رزلٹ لیں، وہ نکلیں. چلے اب آپ کا میرے خیال ہے جواب مکمل ہو گیا، لیکن ظفر علی شاہ صاحب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ خط تو پہلے بھی یہ طے ہو گیا تھا کہ یہ صحیح مقدمات نہیں ہے، غلط نیت ہے، غلط ہے یہ مقدمات، اور یہ بھی کہ یہ ساتھ سلیکٹیو جسٹس کی بار بار بات کرتی ہے نا پیپلز پارٹی، تو پھر کیا؟ دیکھیں جسٹس جو ہے یہ تو غلط ہے، یہ صحیح ہے، وہ تو ہے چونکہ وہ کمپیٹنٹ کورٹ آف دی کنٹریز ہیں، وہ تو کرنا پڑے گا. اب یہ ہے کہ یہ گناہگار ہیں، یہ بے گناہ ہیں، یہ اللہ کو پتہ ہوگا، یا جس کورٹ میں ان کا ٹرائل ہوا ہے یہ ہوگا تو یہ بتاتے رہیں گے. یہ بھی پہلے تو یہ میں کریکٹ کر دوں کہ یہاں 2 مسلم نہیں ہیں، جسٹس صدیقی صاحب ہمارے قابل ہمارے کینڈیڈیٹ ہونے سے پارٹی کا آدمی ہو جاتا نا، وہ ایون 4 آنے کے ممبر بھی نہیں ہیں. وہ آ جائیں نہیں مگر کینڈیڈیٹ تو تھے نا، یہ کیا بات ہوئی؟ اب بھی نہیں ہے، میرا مطلب ابھی بیٹھے ہیں، ابھی زندہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو 4 آنے کے ممبر بھی نہیں ہیں. تو اب بات یہ ہے جس طرح انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک کنٹری بطور فریق وہاں یہ تھا کہ یہ منی لانڈرنگ اگر یہ پروو ہو جاتی ہے یہ تو یہ پیسے پاکستان کے ہیں، ایک ساورن کنٹری کے ہیں، یہ ہے کوشچن. اور جو خط لکھنے کا معاملہ ہے وہ ہے ملک قیوم صاحب نے وداؤٹ اینی اتھارٹی خود لکھا تھا، وہ خود لکھا تھا، اسی کے بارے میں اب یہ لکھنا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ انہوں نے بغیر کسی اتھارٹی کے لکھا تھا. اس کے بعد فردر کیا پروسیڈ ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ دیکھیں. کوئی کمیشن بنایا جا سکتا ہے کہ خود کمیشن کے ذریعے سے خط لکھوا دیا جائے، کیونکہ وہ بھی آپشنز میں سے ایک آپشن ہے. میں عرض کر وہ بہت سوال یہ ہے کہ دیکھیں جی کہ یہ کوئی ضد یا اس ٹکراؤ والی بات نہیں ہے. یہ ایک طرف اگر ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ ہے تو دوسری طرف جوڈیشری. شاہ جی منظور وسان صاحب کا اس سے پہلے کہ ان کے خواب کا سلسلہ منقطع ہو. السلام علیکم وسان صاحب. قابو آ گئے ہیں جی.
वालेकुम सलाम। सर ये आपके दोस्त बैठे हुए हैं और आपके ख्वाब के ऊपर खुश भी हैं, हैरान भी है, परेशान भी। ये बताइए कि ख्वाब है, ये हकीकत है, क्या है? जी मैंने ख्वाब की तो बात नहीं की है जी। मैंने, मेरे दोस्त हैं सारे, सईदुज्जमान सिद्दीकी साहब भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं, वैसे भी मेहरबान है और कराची से ताल्लुक है। और जफर अली शाह साहब भी नया नहीं है, पुराना है और रेस्पेक्ट करते हैं। MNA फरीद साहब तो वो तो हमारे साथ 2002 में भी रहा है हमारे साथ MNA। और प्राचा साहब, और उसके बाद शैला रजा तो वैसे भी डिप्टी स्पीकर साहबा है, तो मेरे सब पुराने हैं और मेहरबान है। मैंने ख्वाब की जहाँ तक बात नहीं की, मेरी प्रेडिक्शन है कि मेरी ख्वाहिश भी है और बीइंग डिप्टी सेक्रेटरी जनरल सिंध मैं ये चाहता भी हूँ कि 5 साल भी पूरे होने चाहिए, वो 18 फरवरी को पूरे होंगे। और उसके बाद मगर सर आपने 4 अप्रैल की तारीख दी है और सेक्रेटरी जनरल आप सिंध भी हैं, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है और आपने के जरिए से ये स्टेटमेंट आया है, एक इनफॉर्मल सा स्केड्यूल है ये इंतखाबात का, तो हम इसको सीरियसली तो लेंगे ना सर? ये कोई मतलब वो ख्वाहिश तो नहीं है, ये खबर है ये तो इंशाल्लाह यकीनन यही 4 अप्रैल इंशाल्लाह इलेक्शन का दिन होगा। सर आपका ऑफिशियल वर्जन है ये, आपको कहा गया है, जरदारी साहब ने कहा है, साहब से पूछिए, बरसी होती है दिन पार्टी का सबसे अहम दिन होता है। एज मंजूर वसान। हाँ 4 अप्रैल को कैसे हो सकता है? भुट्टो साहब की वो बरसी का दिन है सर। ठीक है, वो क्योंकि हम भुट्टो साहब को उसी 4 अप्रैल के दिनी यानी उसी रात शहीद किया गया था, जिसको हम आम भी और सब पाकिस्तान के अवाम भी जानते हैं, और जिसके लिए ये भी कहा जाता है जुडिशियल मर्डर। और उसमें बेहतर है कि ऐसी इलेक्शन हो फेयर एंड फ्री, जिस तरह चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन का मुंतखब हुआ है, इसी तरह का वजीर आजम भी सबके मशवरे से नामजद किया जाएगा और फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, ताकि कल कोई ना कर सके। और 5 साल भी टेन्योर पूरा हो जाएगा। 65 सालों में अगर पहली बार एक सिविलियन हुकूमत दूसरी सिविलियन हुकूमत को अपना ट्रांसफर ऑफ पावर तक चेंज करेगी, तो वो अच्छी बात है मेरे ख्याल में। अच्छा वसाल साहब, आपने ये कहा कि आप जनरल सेक्रेटरी जनरल सिंध है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मैं आपके इस बयान को जाती हैसियत में बयान तस्वुर नहीं कर रही। क्या इसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टियों से डिबेट की जाएगी? केयर टेकर सेटअप भी बनाया जाएगा? किस तरह से वो सारा मरहला होगा? खत लिखा जाएगा जिसपे के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ये भी आपने कहा, तो ये खत लिखा कैसे जाएगा? जी मैंने यही अर्ज किया था कि 18 जो सितंबर की डेट दी गई है, उसके बाद जो दूसरी डेट आए कि उसमें दरमियानी रास्ता अख्तियार किया जाएगा, जिसमें 5 साल टेन्योर सिविलियन हुकूमत का पूरा हो जाएगा, और उसके साथ साथ इलेक्शन भी 4 अप्रैल को होगी और फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगी, जिसमें कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अच्छा, ये 18 सितंबर के बाद ये दरमियानी रास्ता इख्तियार किया जाएगा, यानी खत लिखा जाएगा, आपका ये कहना है? देखिए कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि दरमियानी रास्ता इख्तियार किया जाएगा, जिसमें जुडिशरी भी मेरे ख्याल में सेटिस्फाई हो जाएगी और सिविलियन हुकूमत और जमहूरी कुव्वतें भी उस बात पे बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। और वो ये आपका ख्याल है कि कमीशन के जरिए से भी अगर खत लिखवा दिया जाए तो भी ये दरमियानी रास्ता है, इसको आप कह रहे हैं? के बाद है 18 तारीख के बाद जो दूसरी हियरिंग दी जाएगी उसके बाद ही ये तय किया जाएगा। यानी जब फर्द जुर्म अगर खुदा न खास्ता 18 को आयद कर दी जाती है वजीर आजम पे, तो उसके बाद फिर इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाएगा और फिर दरमियानी रास्ता ये इख्तियार नहीं, तीसरा वजीर आजम भी हम लाएंगे। जब वो तक तो 18 फरवरी नहीं होगा, तीसरा वज़ीर आज़म भी लाएंगे। नहीं, वो तो केयर टेकर गवर्नमेंट का होगा ना सर? नहीं, 18 फरवरी तक मैंने देखा ना। ठीक। अच्छा 18 फरवरी तक अगर ये, यानी इसका मतलब है ये वजीर आजम चला जाएगा, उसके बाद तीसरा वजीर आजम भी आए। मेरी तो यही ख्वाहिश है ये रहे और ये अच्छी बात भी रहेगी कि ये रहे, और जमहूरी इदारों को जो सबकी ख्वाहिश है, सईदुज्जमान सिद्दीकी साहब की भी ख्वाहिश होगी, सबकी, जफर अली शाह साहब की होगी, प्राचा साहब की भी होगी, सबकी ख्वाहिश है। और जिन जुडिशरी के लिए सबने स्ट्रगल भी किया, हमने भी स्ट्रगल की है, तो उसमें मेरे ख्याल में सबकी ख्वाहिश ये है कि 5 साल भी पूरा हो और इलेक्शन भी फेयर एंड फ्री हो और 4 अप्रैल को भी इलेक्शन का दिन और तीसरा वजीर आजम भी आए।
میں تو کہتا ہوں اسی وزیر اعظم میں کام نکل جائے گا. لیکن سر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تیسرا وزیر اعظم آیا تو تیسری قوت آئے گی, تیسرا وزیر اعظم نہیں آئے گا, آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں تیسری قوت کی اب گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی تیسری قوت کی کوئی کوشش کرے گا تو میرے خیال میں سب جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں سب اس کے اگینسٹ میں ہوں گے. یہ جمہوریت کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے سب کا پروگرام ایک ہی ہے. اچھا سر, اب یہ بھی بتا دیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ آپ کے خیال میں کس مہینے میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی آ سکتا ہے؟ 18 فروری کو کیئر ٹیکر ہوگا نا پرائم منسٹر. 18 فروری کو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا. ہاں, بہت بہت شکریہ منظور وسان صاحب, کافی اہم ہمیں ملی ہیں, بہت بہت شکریہ. آپ سے تفصیلی بات بھی ہوگی. ایک چھوٹی سی ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس پہ مزید بات کریں گے کہ 18 فروری کو اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے گا تو وہ کس طرح سے بنے گا. تیسرا وزیر اعظم بھی انہوں نے کہا ہے کہ آ سکتا ہے, اور ان کی خواہش ہے کہ دوسرا ہی رہے. تیسرا وزیر اعظم آئے گا تو کیا ہوگا, کہیں تیسری قوت کے لیے راہ ہموار تو نہیں ہوگی. ایک چھوٹی سی بریک ملتے ہیں, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک سے پہلے منظور وسان صاحب نے کچھ اور خبریں بھی دی ہیں. مثلا انہوں نے یہ کہا کہ 18 فروری کو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو جائے گا. ان کی اپنی ذاتی حیثیت میں یہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے, وہ سندھ کے سیکرٹری جنرل ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تیسرا وزیر اعظم بھی پیپلز پارٹی لے کے آئے گی اگر دوسرا وزیر اعظم فارغ ہو جاتا ہے. سو اب میں کوئکلی پوچھنا چاہتی ہوں جیسے صاحب سے, جیسا اب یہ جو پوری باتیں آپ نے بھی سنی وسان صاحب کی, کیا آپ کو لگ رہا ہے یہ ماحول کیا اسی طرف جا رہا ہے الیکشن کی طرف, اور کورٹ کا رول اس میں کتنا امپورٹنٹ ہوگا, کیونکہ ایک آپشن جو ہے وہ کورٹ کے پاس بھی ہے. دیکھیے, کورٹ نے پہلے ہی اپنے جو آپشنز دیے تھے اس میں ایک آپشن تھا کہ جنرل الیکشن کرا دیے جائیں ملک کے اندر. تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ منظور حسان صاحب کا اسٹیٹمنٹ ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہمیں سمجھنا چاہیے, کیونکہ وہ سندھ میں ایک بڑے ذمہ دار عہدے پر موجود ہیں پارٹی کے. تو اس میں میرے خیال سے کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ انسپائرڈ ہے, یہ اسٹیٹمنٹ دلایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ الیکشنز ہونے والے ہیں اور کس حالات میں اور کب ہوں گے. تو اس میں میرے خیال سے شبہ نہیں ہونا چاہیے, یہ صحیح ہوگا اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے دیا ہے, یہ پارٹی کی مرضی سے دیا گیا ہوگا. ایسا زبردست اسٹیٹمنٹ اور اتنا اہم اسٹیٹمنٹ بغیر پارٹی کی مرضی کے نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ تو آپ کو لگتا ہے یہ پیغام بھی ہے بہت ساری قوتوں کے لیے, سیاسی قوتوں کے لیے, عدالت کے لیے یہ پیغام بھی دیا گیا ہے؟ تمام لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے, انکلوڈنگ جوڈیشری, کہ ہم الیکشن کرانا چاہتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 18 ستمبر کو اگر یہ ہو گیا آپ وزیر اعظم جائیں گے, 18 ستمبر کے بعد خط کا پروسیس بھی شروع ہوگا. یہ بھی خط کا پروسیس تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلی تاریخ پر یہ طے ہو جائے گا. اگر اگلی تاریخ کو ڈرافٹ وغیرہ بنا کے پیش کیا گیا کورٹ میں تو کورٹ اس پہ فیصلہ کر دے گی, دیکھنے کے بعد کہ واقعی کہ یہ خط لکھا جا رہا ہے یا نہیں لکھا جا رہا ہے. اور اگر خط نہیں لکھا گیا تو پھر تو میرے خیال سے بالکل واضح بات ہے کہ جو پہلے وزیر اعظم کے ساتھ ہوا وہی ان کے ساتھ بھی ہوگا, اور ان کو بھی فارغ کر دیا جائے گا اگر خط نہیں لکھیں گے.